یہ فری لانسرز، خواتین حضرات اور عزیز طالبہ و طالبات، آج کا لیسن انگلش سے زیادہ فری لانسنگ کے بارے میں ہے کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا جو کہ فری لانسنگ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں یا جن کو ابھی اس کے بارے میں کلیئر آئیڈیا نہیں ہے، تو اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی سی۔ دیکھیں فری لانسنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک کمپنی کے لیے کام کریں، آپ انڈیپینڈنٹلی مختلف کلائنٹس کے لیے، مختلف کسٹمرز کے لیے آپ کام کرتے ہیں، اور یہ پروجیکٹ بیسز ہوتے ہیں، پروجیکٹ بائی پروجیکٹ بیسز۔ اس میں آپ ایک سنگل کمپنی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے۔ اور اس میں کیا ہے کہ فری لانسرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی سروسز کو مختلف انڈسٹریز میں اپنے کسٹمرز کو ڈھونڈ کے ان کو رائٹنگ کی، گرافک ڈیزائن کی، پروگرامنگ کی اور بے شمار اور سروسز ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کہیں پہ کسی جاب کر رہے ہیں اور جاب میں آپ پارٹ ٹائم فری لانسنگ کر رہے ہیں یا فل ٹائم فری لانسنگ کر رہے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا وقت دینا ہے اس کو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ فلیکسیبل ہیں۔ آپ نے صبح 9 بجے کام سٹارٹ کرنا ہے یا 11 بجے سٹارٹ کرنا ہے، 12 بجے سٹارٹ کرنا ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کس طریقے سے کیسے کریں اور کس طریقے سے کون سے بندے کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کریں، کہاں پہ بیٹھ کے کریں۔ یہ آپ 100% فلیکسیبل ہیں۔ اور اس میں اور ایک اور فائدہ کیا ہے؟ ویرائٹی ہوتی ہے۔ ویرائٹی کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ہی قسم کے پروجیکٹ پہ کام نہیں کرنا ہوتا، بلکہ مختلف طریقے سے مختلف طرح کے کسٹمرز آتے ہیں، مختلف طرح کی انڈسٹریز کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ، ان کسٹمر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اپنی فری ول کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انکم پوٹینشیل کیا ہے؟ انکم پوٹینشیل یہ ہے بنیادی طور پہ کہ آپ چاہیں $1 سے $10 آپ لیں یا یہ ہے کہ $10,000 لیں، یہ آپ کی بارگیننگ پاور پہ ہے، یہ آپ کے کمیونیکیشن اسکل پہ ہے، اور آپ کے کمیونیکیشن کے جو آپ کے اسکلز لیول ہے، آپ کی ریپوٹیشن ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے، اس کی بیس پہ پرائس ڈیٹرمن ہوگی۔ اور ظاہر ہے کسٹمر بھی اگر آپ ایگری کریں گا تو آپ اس سے زیادہ بھی چارج کر سکتے ہو اور تھوڑا بھی چارج کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے انڈیپینڈنٹلی آپ اپنے باس ہیں، کوئی آپ کو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے آج اتنا کام کیا ہے، کل زیادہ، کل جو ہے نا تھوڑا کیا تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی بھی چیز ویسے چیلنجز سے خالی نہیں ہوتی، لیکن ایسا اسی طریقے سے دیکھیں کہ فری لانسنگ میں بھی چیلنجز ہوتے ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ کہ اس میں فرض کریں آپ اس مہینے آپ نے $100 کمایا اور اگلے مہینے ہو سکتا ہے آپ $3,000 کما لیں، یعنی کہ اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ یہ آپ شروع میں خاص طور پہ یہ اسٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی مہینہ بہت اچھا ہوگا، کوئی مہینہ بہت ہی برا ہوگا کہ اس میں آپ کو بالکل کوئی انکم نہیں آئے، تو یہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے۔ آپ کا کام ایز اے فری لانسر، ایز اے گڈ فری لانسر یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنے کسٹمر کو اس طریقے سے مینیج کریں، آپ نیا کام ہر وقت ڈھونڈتے رہیں، اور پلس یہ ہے کہ آپ جو ایگزسٹنگ کسٹمرس ہیں ان سے نیا کام لیتے رہیں تاکہ آپ کو انکم خاصی حد تک اسٹیبل ہو جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آئسولیشن ہوتی ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ کو لونلی نیس کا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا شاید نہیں ہے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا، تو آفس انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ٹیم سپورٹ بھی نہیں ہوتی، آفس انوائرمنٹ پراپر وہ بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لونلی نیس کی فیلنگ آتی ہے۔ سیلف ڈسپلن آپ 6 بجے اٹھ رہے ہیں، 8 بجے اٹھ رہے ہیں یا کام بالکل نہیں کیا 10 دن وغیرہ وغیرہ، اس میں سیلف ڈسپلن، جو بندہ اپنے آپ کو ٹائم مینجمنٹ نہیں کر سکتا یا سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہے بندہ، اس کے لیے ایز اے فری لانسر کام کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ مختلف کلائنٹس کو آپ نے اور پروجیکٹس کو آپ نے سائملٹینیسلی یعنی کہ ایک ہی وقت میں مینیج کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو مینجمنٹ، پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے اس کا طریقہ آنا چاہیے، آپ کو اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کا پتہ ہونا چاہیے، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایک اور چیلنج جو کہ آپ جانتے ہیں یقیناً کہ آپ کو مستقل اپنے نئے کسٹمر تلاش کرتے رہنا ہے، پلس پرانے کسٹمر سے اتنا اچھا ریلیشن شپ رکھنا ہے کہ ان سے بھی ریپیٹ بزنس آپ کو آتا رہے۔ اگلی بات جو کہیں گے کہ اس میں فری لانسنگ میں کون کون سے اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب سے پہلا نمبر 1، یہ ویسے تو زندگی میں ہر چیز میں ضروری ہے،
नंबर 1 स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं तो आप यकीनन एज ए फ्रीलांसर अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये है कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को और फीडबैक को प्रॉपर तरीके से समझना, उसका जवाब देना और उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली रिवाइज करना अपने प्रोजेक्ट को ना जो फाइनल शेप देना, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे। ये सबसे नंबर 1 दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है। दी मोस्ट मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये दी मोस्ट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि ये बुनियादी तौर पे ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा एक और स्किल जो आपको आना चाहिए वो टाइम मैनेजमेंट है कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आपने टाइम को मैनेज करना है। मुख्तलिफ काम हैं, मुख्तलिफ टास्क हैं, उनको किस तरीके से आपने डेडलाइन को किस तरीके से मीट करना है, और फिर कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं कि आप ऑर्गेनाइज रहें अपने काम में। और फिर जाहिर है उसके अलावा आप अगर आप वेब डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आपको डिज़ाइन टूल्स का इस्तेमाल पता होना चाहिए, आपको कलर की सेंस होनी चाहिए, और आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो जिसमें आप अच्छे तरीके से एक प्रॉपर रिजल्ट दे सकें जो कि प्रोफेशनल लगे। इसी तरीके से आप अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपको जो भी रिक्वायर्ड कोडिंग स्किल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं तो आपको कंटेंट राइटिंग का पता होना चाहिए कि लिखते कैसे हैं, अच्छी राइटिंग क्या होती है, बुरी राइटिंग क्या होती है, एक प्रोफेशनली एक जो है ना वो आपने किस तरीके से अपने कंटेंट को डिलीवर करना है कस्टमर को। ठीक, उसके अलावा क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको कॉन्टीन्यूसली आपको एज ए स्टूडेंट लर्न करते रहना चाहिए प्रोजेक्ट्स देने के साथ साथ। उसके अलावा क्या है कि देखिए प्रोफेशनल नेटवर्क टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़, आपको अपने क्लाइंट से प्रोफेशनली अच्छे तरीके से कनेक्ट रहना चाहिए और मुख्तलिफ लोगों से आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर रिलेशनशिप या नेटवर्किंग करनी चाहिए ताकि आपको ऑन कॉन्टीन्यूस बेसिस आपको कस्टमर्स मिलते रहें। उसके अलावा क्या है कि अगर कोई कस्टमर आपको कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड चैलेंज दे देता है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। और ज़ाहिर सिचुएशन हर सिचुएशन मुख्तलिफ होगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी इन सारी कम्युनिकेशन स्किल्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने तरीके से भरपूर तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आज का लेसन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इंग्लिश लैंग्वेज की बजाय फ्रीलांसिंग के कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए था। तो उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू लेट मी नो, प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक एट द एंड ऑफ नीचे कमेंट्स में जो है ना वो ना कमेंट बॉक्स में जो है ना वो आप अपना कमेंट्स दीजिए। तो इंशाल्लाह I'd like to speak with you as soon as possible. So till the next time, talk to you later. Assalamu alaikum.